بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کا شمالی وزیرستان میں فورسز کے کیمپ پر حملہ، بچوں اور خواتین سمیت 15 بے گناہ شہری زخمی۔ خوارج سے لڑتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 4 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں حوالدار محمد وقاص، نائک خان ویز، سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفعت شامل۔ جوابی کارروائی میں تمام 4 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خوارج نے کیمپ کے حفاظتی حصار کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو بروقت ناکام بنایا۔ حملہ نے بارود سے بھری گاڑی بیرونی حفاظتی دیوار سے ٹکرائی، جس سے دیوار گر گئی۔ قریبی شہری انفراسٹرکچر اور ایک مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گرد گروہوں کی عدم موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالیہ دہشت گرد کارروائی افغان طالبان رجیم کے دعوے کی نفی ہے۔ پاکستان خوارج اور ان کے سہولت کاروں کا تعاقب اور خاتمے کا حق رکھتا ہے۔ افغان سرزمین سے خوارج کے حملے میں 4 پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج۔ پاکستان میں تعینات افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی باضابطہ ڈی مارچ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کو حاصل محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کو تشویش ہے۔ افغان طالبان رجیم فتنہ الخوارج اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی معاونت کر رہی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کی سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے بیانیے کی حمایت۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اعلان پر اظہار تشویش۔ معاہدے کا طے شدہ طریقہ کار بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار۔ UN کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا مبینہ سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے۔ کوئی فریق یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوئی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ سرحد پار حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مئی میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے موقف کی اقوام متحدہ نے بھی حمایت کر دی۔ UN کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 7 مئی کو بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے UN چارٹر کے خلاف آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ شہری علاقوں میں بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی کارروائی سے متعلق سلامتی کونسل کو آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کسی شمولیت کے قابل اعتبار شواہد نہیں دے سکا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہونے کا امکان۔ عدالتی عملے نے بانی PTI کے وکیل سلمان صفدر کو آگاہ کر دیا۔ 16 اکتوبر کے بعد کیس کی سماعت 3 بار ملتوی ہو چکی۔ آخری سماعت 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں شہادتیں، ملزمان کا 342 کا بیان اور حتمی دلائل مکمل ہیں۔ استغاثہ کے جواب الجواب داخل کرانے کے بعد فیصلہ محفوظ کیے جانے کا امکان۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا۔ شاہ محمود قریشی بری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو لاہور میں GOR گیٹ پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائیں۔ شاہ محمود قریشی سمیت مجموعی طور پر 13 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کا فیصلہ سنا دیا۔
قائمہ کمیٹی برائے مواصلات کے اجلاس میں وفاقی وزیر علیم خان اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان میں تلخ کلامی، کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش رائے گاں۔ ایک موقع پر علیم خان نے پلوشا سے کہا شٹ اپ، جواب میں پلوشا نے بھی علیم خان سے کہا یو شٹ اپ۔ پلوشا خان نے کہا کہ انہوں نے تو صرف ایک سوال پوچھا ہے، کیا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام لینا جرم ہے؟ علیم خان بولے لوگ ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، سارے زمانے کے بے ایمان یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پلوشا خان نے چیئرمین سے درخواست کی کہ وزیر کی بدتمیزی پر رولنگ دے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے چیئرمین کمیٹی کے کہنے پر معذرت کر لی۔ کوہستان مالی اسکینڈل کے ملزم قیصر اقبال کی 14 ارب روپے کی پلی بارگین کے لیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو درخواست۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم محکمہ CNW میں ہیڈ کلرک تھا۔ ملزم اور اس کی اہلیہ کے نام پر 10 ارب روپے کی گاڑیاں، بنگلے، پلازے، سونا اور دیگر اثاثے ہیں۔ 4 ارب روپے کے اثاثے بے نامی ڈمپر ڈرائیور کے نام پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ FBI کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف قانونی کارروائی میں FBI کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت۔ کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث بیرون ملک ملزمان کی گرفتاری کے لیے حکومت سندھ نے وفاق کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا وفاق سے بیرون ملک بھتہ خور مافیا سے متعلق بات ہوئی ہے۔ بھتہ خوروں کے سرغنہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جائیں گے۔ بلڈرز اور تاجروں کی شکایات پر کام کر رہے ہیں۔ بھتہ خوری کے خلاف پہلے کی طرح اب بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ بنگلہ دیش کے انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل پر ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے شیخ مجیب الرحمان کا گھر جلا دیا، اخبارات کے دفاتر، دیگر عمارتوں کو آگ لگا دی۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے عثمان ہادی کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ عثمان کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ پہنچا دی گئی۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ عثمان ہادی کی موت پر آج بنگلہ دیش میں یوم سوگ کا اعلان۔ پاکستان نے دریائے چناب میں پانی کی غیر معمولی کمی پر بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستانی کمشنر برائے سنتاس نے پانی کی کمی پر بھارت کو خط لکھ دیا، موقف اختیار کیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت ڈیٹ سٹوریج خالی کرنا ممنوع ہے۔ 10 سے 16 دسمبر تک چناب میں پانی کا بہاؤ 10 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کیا گیا۔ ایک موقع پر یہ بہاؤ 870 کیوسک تک گر گیا تھا۔ انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ نے جیو نیوز کو بتایا بھارت کو چناب میں پانی کی کمی پر خط لکھا ہے، جہلم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت جب اور جہاں بھی پانی روکے گا آواز اٹھائیں گے، آئینی اور قانونی حق کے لیے ہر فورم پر جائیں گے۔ بھارت دریاؤں کا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا جو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق 17 دسمبر سے چناب کے بہاؤ میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول پر آ رہا ہے۔ بھارت نے بغیر اطلاع دیے دریائے چناب میں پانی روکا۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کر دیا، عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کہا پاکستان واضح کر چکا، پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت کی جانب سے چناب میں بغیر بتائے پانی چھوڑنے کا مقصد پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے، مگر اپنے آبی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اگر بھارت کو اسی طرح سنتاس معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت ملتی رہی تو یہ خطرناک مثال بن جائے گی۔ دو 2026 کو اصلاحات کا سال قرار دیا جانے کی تجویز دی ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا اصل مسئلہ معیشت کے اسٹرکچرل خلا کا ہے، ہمارے اخراجات آمدنی سے زیادہ ہیں، دوسرا یہ کہ وسائل صوبوں کو زیادہ چلے جاتے ہیں، جی ڈی پی میں 20% حصہ رکھنے والی انڈسٹری پر ٹیکسز کا 70% بوجھ ہے، ہمیں اس بوجھ کو سروسز اور زراعت کے سیکٹرز میں تقسیم کرنا ہے۔ IMF پروگرام کی بھی اپنی شرائط اور بندشیں ہیں جن میں ہمارے پاس زیادہ گنجائش نہیں۔ اب تمام ریاستی ادارے متفق ہیں تو امید ہے کہ ہم اصلاحات میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اسمبلی عمارت اپنی عمر پوری کر چکی ہے، گرا کر نئی بنائی جائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ایوان میں خطاب، کہا عمارت کی تعمیر کے لیے وفاقی حکومت نے پیسے دے دیے ہیں، نئی عمارت کی تعمیر کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ بولے فرنیچر کا یہ حال ہے کہ محمد خان لہڑی کی کرسی گر رہی ہے، علی مدد جتک ٹوٹی ہوئی کرسی پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ سندھ میں کتے کے کاٹے کے واقعات میں اضافہ، کراچی کے صرف 3 اسپتالوں میں جنوری سے اب تک ریبیز کے 40,000 کیس لائے گئے۔ رواں سال صوبے میں 22 افراد ریبیز کا شکار ہو کر چل بسے، 12 ماہ کے دوران جناح اسپتال کراچی میں ریبیز کے 16,000، انڈس اسپتال میں 13,000 اور سول اسپتال میں 12,000 کیس لائے گئے۔ کراچی کے علاقے لاندھی میں ٹرک کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک زخمی، سخی حسن چرنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار زخمی، مشتعل افراد کا واٹر ٹینکر پر پتھراؤ، شیشے ٹوٹ گئے، ڈرائیور فرار۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار چنچال کوٹ کے قریب ڈکیتی کی کوشش ناکام، واردات کے دوران ڈاکو کی فائرنگ سے اس کا ساتھی ہلاک، دوسرے ڈاکو کو علاقہ مکینوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا، ہلاک و زخمی ڈاکو اسپتال منتقل۔ ڈیفنس خیابان بدر میں موبائل شاپ پر ڈکیتی، ملزمان متعدد موبائل فونز چھین کر فرار۔ فیصل آباد میں مونگ پھلی اٹھا کر کھانے سے منع کرنے پر گاہک نے مونگ پھلی فروش کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مدثر نے پیسے دیے بغیر ریڑھی سے مونگ پھلی اٹھا کر کھائی، منع کرنے پر فائرنگ کر دی، جس سے ریڑھی بان جاں بحق، اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ واقعے کے خلاف ورثہ کا احتجاج، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ لاہور میں ایم پی اے ہاسٹلز کی زیر تعمیر عمارت میں لگی کرین پر چڑھے شخص کو بالآخر اتار لیا گیا۔ کرین پر چڑھے شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیاسی مشیر ذیشان ملک کی ایم پی اے ہاسٹل آمد، ذیشان ملک کی یقین دہانی پر کرین پر چڑھا شخص نیچے اترنے پر آمادہ ہوا۔ نشتر اسپتال ملتان میں مبینہ غفلت کے باعث مریضہ جاں بحق، مریضہ معدے کے مرض میں مبتلا تھی، لواحقین کا ڈاکٹرز پر غفلت کا الزام۔ بیٹے نے دعویٰ کیا ڈاکٹر نے خون کا انتظام کرنے کا کہا، لیکن والدہ کو بروقت خون نہیں لگایا۔ ویڈیو بنانے پر نامناسب اشارہ کرنے والا ہاؤس آفیسر ڈاکٹر معطل۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن کی ملاقات، امن و امان اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ۔ گورنر سندھ نے کہا عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، جرائم کی روک تھام میں سی سی ٹی وی کیمرے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ پی ایف ایئر مین اکیڈمی کورنگی میں ٹرینی انٹرنیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، صدر نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک ایڈوائزری بورڈ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے پاکستانی ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کو اجاگر کیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والے ٹرینیز میں ٹرافیز تقسیم کی گئی۔ امریکہ کا براؤن یونیورسٹی پر فائرنگ کے واقعے کے بعد گرین کارڈ لاٹری پروگرام معطل کرنے کا اعلان۔ امریکہ کی سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم نے کہا براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص نے امریکہ آنے کے لیے گرین کارڈ لاٹری پروگرام کا استعمال کیا۔ مبینہ ہیکرز برطانیہ کا اہم سرکاری ڈیٹا لے اڑے، ٹریڈ منسٹر کرس برائنٹ کا اعتراف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مسروقہ ڈیٹا ہوم آفس کی جانب سے فارن آفس کے ذریعے چلائے جانے والے سسٹمز پر موجود تھا۔ ہیکنگ کا پتہ ہوم آفس کے عملے نے چلایا۔ ٹریڈ منسٹر کرس برائنٹ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے، اس بات کا امکان کم ہے کہ انفرادی طور پر افراد متاثر ہوں گے۔ تائیوان کے سب وے ٹرین اسٹیشن پر چاقو حملہ، 2 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ حملاور نے پہلے اسموک بم پھینکا، پھر لوگوں پر چاقو سے حملہ کیا۔ پولیس کے تعاقب کے دوران حملاور عمارت سے گر کر ہلاک۔ حیدرآباد میں ایاز میلے کا آغاز، ملک بھر سے دانشوروں، ادیبوں، قلمکاروں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ سندھ کے وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے خطاب میں کہا شیخ ایاز 20ویں صدی کے عظیم شاعر تھے، ایاز میلے کے لیے آئندہ سال بجٹ رکھنے کے لیے اسمبلی بھجوانے کا وعدہ۔
اور پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. بارش کے باعث 27 اوورز فی اننگز کے میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم 121 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. عبد السبحان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان انڈر 19 نے ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا. سمیر منہاس 69 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ایونٹ کا فائنل اتوار کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا.